الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق لیفصل الآیات لقوم یعلمون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 6 جمادی الاخری 1444 ہجری بمطابق 30 دسمبر 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں رہ کر کے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے نئے شمسی سال کا آغاز اچھا ہو۔ اس عنوان سے میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ ابتدا میں 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 5 کو عنوان بنایا ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو چمکتا بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر فرمائیں تاکہ تم سالوں کی گنتی یعنی مہینوں، دنوں، لمحات کا حساب جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کے ساتھ ہی اپنی قدرت وحدانیت پر دلالت کے لیے اور جزا و سزا کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 کا مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب چونکہ چاند، سورج، اس کے بے شمار فائدے ہیں جس سے قوم، لوگ بے شمار منافع حاصل کرتے ہیں۔ وہ سارے منافع اپنی جگہ پہ جو حاصل کیے جاتے ہیں، دن کی روشنی لینا اپنی جگہ پہ، چاند سے رات کی روشنی لینا اپنی جگہ پہ، اس سے پھلوں، پھولوں، کھیتیاں، باغات کا پکنا اپنی جگہ پر۔ لیکن جہاں یہ بے شمار منافع ہیں اس کے، وہاں یہ چاند اور سورج یہ چونکہ اپنے دائروں میں منزلیں پوری کرتے ہیں اور ان کے ذریعے دنوں کی تقسیم ہوتی ہے، مہینوں کی تقسیم ہوتی ہے، سالوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب قمری اعتبار سے ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے۔ شمسی سال سورج سے اعتبار سے جو سال ہے وہ جنوری سے شروع ہو کر کے دسمبر میں اختتام ہو جاتا ہے۔ اب یہ چاند اور سورج کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ سال، مہینہ، دن گزر گیا۔ اب سورج غروب ہوتا ہے تو پتہ ایک دن چلا گیا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہیں تو یہ شمسی اعتبار سے دن تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اے ایم، پی ایم۔ میں نے اس پہ بھی ایک مرتبہ غور کیا، یہ ایم کس کا مخفف ہے؟
ایسے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اے ایم کس کا مخفف ہے، پی ایم کس کا مخفف ہے، تو میں اس کی تحقیق میں لگ گیا جہاں سوئی اڑ جاتی ہے بندے کی. تو پھر اس میں تحقیقات جب ہوئیں تو یہ معلوم ہوا کہ اے ایم اس کا مخفف ہے اینٹی میریڈیم، اور پی ایم پوسٹ میریڈیم، تو یہ اس کا مخفف بنایا گیا ہے اے ایم اور پی ایم. بہرحال چاند کے اعتبار سے قمری سال، سورج کے اعتبار سے شمسی سال. تو 2022 جو اختتام کو پہنچ رہا ہے اور 2023 جو شروع ہونے والا ہے، اس حوالے سے بھی چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں. اور یہ چاند اور سورج کا نظام مالک نے ایسا بنایا ہے کہ جس کا انکار کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شمسی سال، عیسوی سال جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ہوتے ہیں 365 دن. یہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، کیا قمری سال کے دنوں کا بھی پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ تو عمومی طور پر قمری سال کے جو دن ہوتے ہیں 354 دن ہوتے ہیں، 354 دن ہوتے ہیں. اور 354 دن اور 365 دن اسلامی اعتبار سے قمری سال کے 354 دن ہوتے ہیں اور شمسی سال کے 365 دن ہوتے ہیں. 11 دن یہ شمسی سال قمری سال سے بڑا ہوتا ہے. اب یہ 365 دن جو گزرنے والے ہیں، ان کے اندر ہم نے کیا کیا ہے اور آنے والے سال میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کلام کو لے کر کے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 کو پڑھ کر کے آگے حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسلام کی تعلیمات یہ ہے، بچہ جب بولنے کا آغاز کرے، بچہ جب بولنے کا آغاز کرے تو اولاً وہ اللہ 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 کہنا اس کو سکھایا جائے. یہ اس کی گفتگو کا آغاز ہے. تو اسلام کو یہ مطلوب ہے کہ وہ پیدا ہونے والے بچے کی زبان پر جب اللہ کا مبارک نام آ جائے گا تو وہ کتنا بابرکت نام لے گا بچہ، اس کی زبان میں کتنی برکت ہوگی، اس کی ذات میں کتنی برکت ہوگی، اس کے انداز میں کتنی برکت ہوگی، اس کی گفتگو کتنی متبرک بن جائے گی جب وہ بولنا سیکھے گا. تو جب یہ اللہ اللہ کا مبارک نام لینا شروع کر دے، پھر اس کو سکھایا جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب یہ سیکھ جائے تو پھر اس کو سکھایا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پورا کلمہ طیبہ اسے سکھا دیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو گویا اسلام آغاز ہی کے اندر اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت کی تعلیم دیتا ہے کہ آغاز میں تم نے کیا کرنا ہے. اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک احادیث پڑھیں تو صرف بچے کی آغاز ہی سے بات ختم نہیں ہو جاتی کہ آغاز یہ کر لیا. ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا، ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بھی اللہ پاک کا ذکر کر کے ہی کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر او قال اقطع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کریم آقا نے ارشاد فرمایا جس اہم کلام یا کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے. اور ہر اچھے کام اور کلام کو بابرکت بنانے کے لیے آغاز میں اللہ کا ذکر کیا جائے، آغاز میں اللہ کا ذکر کیا جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو بانی اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ آغاز ہی کی بات نہیں ہے، اسلام اختتام کی بھی بات کرتا ہے. کتنا پیارا اسلام ہے.
اختتام کے کلمات ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ جب زندگی کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں، زندگی جب کلوز ہو رہی ہو، زندگی کے مراحل جب طے ہو رہے ہوں اور ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، عالم نظام میں ہمارا آخری کلام کیا ہو، بانی اسلام نے اس کی بھی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے سنیے، حدیث رسول ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابو داود کی یہ حدیث ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سے جس کی وفات کا وقت قریب ہو اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب کلمہ طیبہ سکھانے کا مطلب کیا ہے کہ اسے کہیں پڑھو کلمہ طیبہ؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ نزا کا عالم جو ہوتا ہے وہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ نزا کا عالم موت کی سختیاں بیان کرتے ہوئے روایات میں لکھا ہے، موت کی سختیوں میں سے ہے زندہ انسان کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے، موت اس سے بھی سخت ہے۔ تلوار کے 1000 وار سے بھی موت سخت ہے۔ موت زندہ آدمی کو دیگ میں ڈال کر کے ابالا جائے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موت کوئی باریک کپڑا خاردار جھاڑی پر ڈال کر کھینچے اور کچھ ریشے جھاڑی میں اٹکے رہ جائیں، کچھ واپس آ جائیں، موت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اس وقت میں یہ نہ کہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھو، نہ، جو محرم حضرات و خواتین وہاں موجود ہوں وہ کلمہ شریف کا ورد کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ورد کرتے رہیں۔ جب اس مرنے والے کی زبان سے، جو بھی زندہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل آئے، اب خاموشی اختیار کریں۔ اس کا اختتام زندگی اسی کلمے پر ہو، اس کی زندگی کا اختتام اس مبارک کلمے پر ہو، جس کا اختتامی کلمہ یہی ہوگا۔ پھر بانی اسلام نے اس کی تعلیم کیا ارشاد فرمائی ہے، کمال کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا ابتدا میں تو اللہ کا نام سکھایا ہے، کلمہ طیبہ سکھایا ہے، ساری زندگی گزری، اختتام میں بھی اگر جس کا یہ کلمہ ہوگا تو بانی اسلام نے یہ ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اب اسلامی تعلیمات کیا ہوئی؟ آغاز بھی اچھا اللہ کا نام لے کر کے کیا جائے اور انتہا بھی اچھا اللہ کا نام لے کر کے کلوز کر دیا جائے۔ اب دن کی ابتدا بھی اللہ کا ذکر کر کے ہو، اینڈ بھی اللہ کا ذکر کر کے ہو۔ صبح سویرے ہماری فجر کی نماز اس بات کی دلیل ہے، ہم دن کا آغاز فجر سے کرتے ہیں، 11 بجے سے نہیں کرتے ہم دن کا آغاز، فجر کی نماز سے بھی پہلے تہجد کی نماز سے آغاز ہو جائے ہمارا، اور اینڈ ہمارا عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التوبہ پر ہوتا ہے کہ دن بھر کے اندر جو برے اعمال ہم سے ہو گئے اس کے بارے میں اللہ کے حضور معافی مانگ لیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں کہ مالک دن کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو آپ دن کی ابتدا لے لیں یا مہینے کی ابتدا لے لیں یا سال کی ابتدا لے لیں، آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ 2022 کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ 2022 کے اندر آپ نے میں نے کیا حاصل کیا ہے؟ مالی اعتبار سے تو بندے حساب کرتے ہیں، اس 2022 کے اندر میں نے ترقی کی کاروبار میں، مجھے کاروبار میں بڑا بینیفٹ، پروفٹ، منافع ہوا ہے۔ اس 2022 کے اندر میں نے پلاٹ کی قسطیں کمپلیٹ کر لیں، اس 2022 کے اندر میری کمیٹی اختتام کو پہنچ گئی، اس 2022 کے اندر میں نے نئے ماڈل کی گاڑی لی تھی، اس 2022 کے اندر میں نے ایک اور پلاٹ لے لیا، 2022 کے اندر میں نے 7 والی دکان کا بھی سودا کر لیا، 2022 کے اندر میں نے ایک نیا مکان بنا لیا۔ یہ ساری دنیاوی طور پر جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کاش کبھی ہم یہ بھی سوچ لیں کہ 2022 جو اختتام کو پہنچ رہا ہے تو اس میں 5 نمازوں کی پابندی رہی ہماری، اس کے اندر جو ماہ رمضان گزرا اس میں ہم نے روزے رکھے،
اس کے اندر جو زکوٰۃ کا حساب کتاب بنتا تھا ہم نے زکوٰۃ کا حساب کتاب پورا کیا. اس کے اندر جو فرائض ہمارے اوپر عائد ہوتے تھے، حج فرض تھا 2022 کے اندر کیا حج کیا؟ اگر 2022 کے اندر جو اعمال ہم نے کیے مبارک ہو، اچھی بات ہے، سجدہ شکر ادا کیجئے کہ سال کے اندر آپ نے اچھے اچھے کام کیے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ دیگر نیکیاں بھی کی ہیں. اگر 2022 کے اندر کوتاہیاں رہی ہیں تو پھر جناب افسوس کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے. 2022 نقصان میں چلا گیا ہمارا، لاس میں چلا گیا ہمارا، تو پھر آئندہ 2023 کا پلان کیجئے، 2023 کے اہداف مقرر کیجئے. 2023 کے اندر کیا کرنا ہے اس کا ایک پلان کرنا چاہیے ہمیں، اس کی اچھے انداز میں، سیریس انداز میں اس کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ 2023 کے اندر میں نے کتنی مرتبہ کلام پاک کو پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ ختم قرآن میں نے کرنا ہے، قرآن پاک کا کنز الایمان مع حاشیہ خزائن العرفان یا نور العرفان سے کتنی مرتبہ میں نے، ایک مرتبہ کم از کم پورے سال میں اپنے رب کا کلام ترجمہ کنز الایمان خزائن العرفان کو ختم کرنا ہے میں نے، اور اتنی مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اتنی صورتیں میں نے حفظ کرنی ہیں، اور 5 وقت کی نماز تو پابندی سے پڑھنی ہے. ساتھ میں نے تہجد کی عادت بھی بنانی ہے، ساتھ میں نے تہجد کے ساتھ ساتھ صلاۃ التوبہ، صلاۃ اللیل، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اور اس کے ساتھ صلاۃ الاوابین، اشراق، چاش کے ساتھ ساتھ نوافل، کلمہ طیبہ کا ورد، درود پاک اور نیک اعمال یہ میں نے کرنے ہیں. جس طرح ہم دنیاوی طور پر لکھ لیتے ہیں تو یہ نیتیں بھی ہمیں نئے سال کے اندر لکھنی چاہیے کہ یہ کام میرے 2022 میں رہ گئے تھے اور ان کاموں کو میں نے کرنا ہے. ہو سکے تو 10-20 روپے کی اردو کی کاپی لے کر کے ایک سائڈ پر 2022 کا حساب کیجئے کہ کن نیک اعمال سے محرومی رہی ہے، اور 2023 کا آغاز یہ اعمال کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو پھر دیکھیے گا 2023 جب اختتام کو پہنچے گا تو ہم کتنے اعمال کے اندر پختہ ہو چکے ہوں گے اور ہماری عادت کتنی پختہ ہو چکی ہوگی. یہ ہوگا کب؟ جب ہم اپنا احتساب کریں گے. جب احتساب نہیں کریں گے تو 2022 گزر گیا، 23 بھی گزر جائے گا. زندگی کے کتنے سال گزر گئے تو بقیہ بھی گزر جائیں گے. تو پھر ہم پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا. جن لوگوں نے 2022 کے اندر دینی یا دنیاوی معاملات میں ترقیاں کی ہیں ان کو مبارکباد ہو، اور جن لوگوں نے بالکل لاس میں سال گزار دیا ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اتوار کو یہ 2023 شروع ہونے جا رہا ہے. آج 30 دسمبر ہے 2022، یوں سمجھیے 2022 کا یہ اختتامی آخری جمعہ ہے، پھر 2023 میں ہم داخل ہو جائیں گے. تو سال نو میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سال نو میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہفتے کا دن گزار کے رات آتی ہے نا، نیو ایئر نائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس رات کے اندر جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے، الامان الامان الامان. بعض علاقوں میں تو اتنا ادھم مچایا جاتا ہے کہ بندے کی رات کی نیند برباد ہو جاتی ہے. مریض اپنی جگہ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم فکر کرتے 2022 ختم ہو گیا ہے، اس کے اندر ہم نے کیا کیا اعمال کیے. اچھے اعمال ہیں تو سجدہ شکر ادا کرتے، نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور آغاز سال کا ہم اللہ کا ذکر کر کے کرتے. مالک یہ 2023 جو شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر ہمارے وطن عزیز کی سلامتی ہو، پاک افواج کی سلامتی ہو، ہمارے اداروں کی سلامتی ہو، قوم و ملت کے نگہبان اداروں کو خیر نصیب ہو جائے، ہمارا ملک وبائی امراض سے بچ جائے، ہمارا ملک غیر مسلم قوتوں سے محفوظ ہو جائے، ہمارا ملک، ہماری قوم اس 2023 کے اندر ترقی کی منازل طے کر لے. یہ بھی ایک اچھے اہداف ہیں، دینی اعتبار سے بھی اہداف ہونے چاہیے کہ 2023 میں کیا کرنے جانا ہے ہم نے اور 2022 میں ہم نے کیا کیا ہے. تو یہ نیو ایئر نائٹ کے نام سے جو شراب و رباب کی محفلیں ہوتی ہیں، گانے باجے کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ توتیاں، یہ باجے، یہ بے ڈھنگے انداز کے موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر کے اور یہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں اور روڈ پہ چلنا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز، میرے کرم فرما، میرے دوست، میرے بھائی،
آپ بھی غور کریں، حاضرین بھی غور کریں، اور یوٹیوب پہ جو ہمارے ناظرین سنیں گے یا واٹس ایپ پہ بعد میں سنیں گے یا فیس بک پہ سنیں گے، وہ بھی غور کر لیں کہ نیو ایئر نائٹ کے نام پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بسجود ہونا ہے یا شیطانی کام کرنے ہیں، اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات اس میں ارشاد فرمائی ہے۔ اب آئیے میں تھوڑی باتیں آپ کے سامنے، دن کے آغاز میں حضور نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے، صحابہ کا عمل سال کے آغاز میں کیا ہوتا تھا۔ ہمارا سال تو خیر محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحج میں اختتام ہو جاتا ہے قمری سال ہمارا، تو عیسوی سال کا بھی تو اقرار کیا جائے گا نا، یہ جو شمسی سال ہے ہمارا اس کا بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا۔ میرے کریم آقا نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ راکعہ محدثہ معلمہ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک دعا تعلیم ارشاد فرمائی۔ حضور نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ دعا سکھائی، بیٹی دن کے آغاز میں یہ دعا پڑھا کرو، بڑی پیاری دعا ہے، آئیے سنیے ذرا۔ کریم آقا نے فرمایا بیٹی یوں پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں عرض کرو اللہ تعالیٰ پاک ہے، سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں، قوت و طاقت اللہ کی مدد ہی سے ہے، اللہ نے جو چاہا ہو گیا، جو نہ چاہا وہ نہیں ہو سکتا۔ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ آگے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داود کی حدیث ہے، جس نے یہ کلمات صبح کے وقت کہہ لیے وہ شام تک محفوظ ہو گیا، اور جو شام کو یہ کلمات کہہ لے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن یقین کی کیفیت ہونی چاہیے نا، یقین کی کیفیت ہونی چاہیے، یقین کی کیفیت کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ یقین ہمارا ان چیزوں پر نہیں ہے۔ جب تک یقین ہمارا پختہ نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لی تو دن بھی اچھا گزر جائے گا، شام بھی اچھی گزر جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان پر یقین، اللہ کے قرآن پر یقین۔ آئیے اس بات کو تھوڑا سا اور سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقین کی کیفیت ہماری کس درجے کی ہے۔ یہاں اگر میں ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کے اشعار میں سے ایک شعر کو کوڈ کروں تو بہت بڑی بات ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام میں کی ہے، اور اتنی قیمتی بات کی ہے کہ اسی ایک بات کی طرف توجہ کر لی جائے تو میرا ما فی الضمیر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، تہذیب نو یہود و ہنود کی تہذیب کے دل دادا اور یہود و ہنود کی تہذیب پر اترانے والے، یہود و ہنود کی تہذیب پر عمل کرنے والے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یقین کی کیفیت پیدا کیجئے، اپنے آپ کو یقین کی دنیا میں لائیے، اپنے آپ کو بے یقینی کی کیفیت سے نکالیے، یقین میں آ جائیے، اللہ پر اعتماد کیجئے، رسول اللہ پر اعتماد کیجئے، اسلام کی تعلیمات پر اعتماد کیجئے، قرآن پر اعتماد کیجئے، حدیث پر اعتماد کیجئے، نئے فتنوں کی طرف توجہ مت ڈالیے۔ قرآن حدیث اللہ کے پیاروں کا طریقہ اپنائیے، یہ ہمارا بہت اچھا معاملہ رہے گا۔ بے یقینی سے نکل آئیے اور یقین کی کیفیت کو مضبوط کیجئے۔ آئیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب
نئے سال کی ابتدا کس انداز میں کرتے تھے؟ وہ ہمارا سال تو خیر قمری سال سے شروع ہوتا ہے نا، قمری مہینے سے، محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پر اختتام ہوتا ہے۔ شمسی سال، عیسوی سال جنوری سے شروع ہو کر کے دسمبر میں اختتام ہو جاتا ہے۔ ایک دن بیچ میں رہ گیا ہے کل کا، پھر یہ نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ تو صحابہ کا جو عمل تھا سال کے آغاز میں، وہ جو دعا سیکھتے اور سکھایا کرتے تھے، وہ دعا کیا تھی؟ آئیے سیدنا عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں جب نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ دعا سیکھتے پڑھتے۔ اب یہ دعا سنیے بھی، سمجھیے بھی اور پھر عمل بھی کیجئے گا۔ کریم آقا کے صحابہ پڑھتے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ اس مہینے، اس سال کو یوں داخل فرما کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی امن و سلامتی عطا فرما اور باطنی طور پر بھی سلامتی عطا فرما۔ ہمارا ظاہر بھی تیرا فرما بردار ہو، ہمارا باطن بھی تیرا فرما بردار ہو، نور ایمان سے ہمیں منور فرما۔ اس مہینے اور سال میں ہمیں رحمان جل جلالہ کی رضا نصیب ہو اور شیطان سے پناہ مل جائے۔ تو 2022 کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ نیو ایئر نائٹ، ہفتے کا دن گزار کے جو رات آئے گی، تو یہ نیو ایئر نائٹ کے نام سے ہمارے من چلے نوجوان، ہمارے بےہودہ قسم کے نوجوان موٹر سائیکلوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، گانے باجے کے ساتھ کیا ان کا مشغلہ ہوتا ہے، شراب و رباب کی محفلیں کس قدر گرم کرتے ہیں اور کتنے گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں اور کتنے مریضوں کو تنگ کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، کتنا پیسہ اللہ کی راہ میں کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، کتنے پیسے کو آگ لگاتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے 2022 میں کیا تیر مار لیا ہے جو ادم مچا رہے ہیں، 2023 میں کیا تیر مارنے جا رہے ہیں۔ یہ سابقہ اعمال کے اندر ہمارے کیا کوتاہیاں تھی، ان پر تو رونا چاہیے کہ 2022 کے اندر کاروبار میں جس کو لاس ہوا وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے خسارہ ہوا ہے، میرا نقصان ہوا ہے، خوشی میں کہاں سے مناؤں، میں تو لاس میں چلا گیا۔ 2023 جو شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر پلاننگ کیجئے، میں نے کیا کرنا ہے، دینی طور پر پلاننگ کیجئے، دنیاوی طور پر پلاننگ کیجئے۔ 2022 میں جو اعمال میں کوتاہیاں رہ گئیں 2023 میں نہیں رہنی چاہیے۔ میری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوتاہی رہ گئی، 2023 میں باجماعت پہلی سب میں نماز پڑھوں گا۔ 2022 کے اندر قرآن کی تلاوت میں کوتاہی رہ گئی، 2023 کے اندر یہ کوتاہی نہیں کروں گا۔ 2022 کے اندر میں نوافل کی کثرت نہ کر پایا، 2023 کے اندر میں نوافل کی کثرت کروں گا۔ 2022 کے اندر میں اپنے گھر والوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ نہیں کر پایا، 2023 کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کروں گا۔ 2022 کے اندر نیکی کی دعوت، مدنی قافلہ، درس قرآن، درس حدیث، درس فیضان سنت میں کوتاہی رہ گئی، تو اب 2023 کے اندر میں یہ تمام کام کروں گا۔ 2022 کے اندر ہر آنے والا ہفتہ وار رسالہ نہ پڑھتا رہا، تو اب 2023 کے اندر نیت کرتا ہوں ہر ہفتہ وار رسالہ بھی پڑھوں گا، مدنی مذاکرہ بھی سنوں گا، ہفتہ وار اجتماع میں بھی جاؤں گا، مدنی قافلے میں بھی جاؤں گا۔ تو یہ نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ 2022 کا اختتام لمحہ فکریہ ہے، 2023 کا آغاز یہ ہمارے لیے اہداف کا روشن باب کھولنے کے لیے آ رہا ہے۔ دینی یا دنیاوی طور پر آپ بھی غور کر لیں، میں بھی غور کر لوں، ہمارے ناظرین بھی غور کر لیں، حاضرین بھی غور کر لیں کہ کیا کھویا کیا پایا ہے۔ یہ جشن کس انداز میں، اسلام خوشی کے انداز بھی بتاتا ہے، اسلام غمی کے انداز بھی بتاتا ہے۔ تو خوشی کے اندر سجدہ شکر کر کے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے اور غمی کے اندر صبر کر کے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ اور اونچی آواز بھی سنا سکتے ہیں آپ بھائی۔ تو 2022 کے اندر کیا کھویا کیا پایا، آپ بھی غور کر لیں اور میں بھی غور کر لوں، اور ہم بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ حضور سرور کائنات
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جو ہمیں ارشاد فرمایا، اب اس رات جو نیو ایئر نائٹ کے نام سے جو رات آئے گی، اس رات میں گانے باجے، الامان الامان، مریضوں کی تو نیندیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، گانے کی محبت اور اسے سننے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ بالخصوص یہ نوجوان غور کر لیں کہ دل میں کیا ہلچل مچتی ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے، شہوت عروج پکڑتی ہے اور بندہ کر گزرنے کی کیفیت میں آ جاتا ہے، تو ایسا دروازہ ہی نہیں کھولنا چاہیے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بےہودگی، شراب سے بھی بچنا ہے، گانوں سے بھی بچنا ہے، زنا سے بھی بچنا ہے، دیگر معمولات سے بھی بچنا ہے، اور اپنے سال کا آغاز ہم نے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے اختتام میں کسی کہنے والے نے بڑے درد بھرے انداز میں کچھ اشعار کہے ہیں، انہی پر بات کو اختتام کرنا چاہوں گا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، مولانا محمد ثاقب افضل رضوی صاحب ہیں جامعہ نظامیہ کے، بہت پیارا کلام کیا۔ انہی لمحوں سے دن، ہفتے، مہینے، سال بنتے ہیں۔ یہ لمحے جو ہوتے ہیں نا جسے ہم ضائع کرتے ہیں، انہی لمحوں سے دن، ہفتے، مہینے، سال بنتے ہیں، یہی گزرے تو ماضی، جاری ہوں تو حال بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبق ماضی سے لے کر گر سنوارا جائے حال اپنا، تو آنے والے لمحے روشن استقبال بنتے ہیں۔ یہ لمحے قیمتی سرمایہ ہیں اس زندگانی کا، انہیں ضائع جو کرتے ہیں وہی کنگال بنتے ہیں۔ گزارے لمحہ لمحہ جو خدا کی ہی اطاعت میں، ولی اور غوث ہوتے ہیں وہی قطب اور ابدال بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہے ٹک ٹک گھڑی کی سانسیں تیری ہو رہی ہیں کم، یہ گھڑی ٹک ٹک جو کر رہی ہے، کہے ٹک ٹک گھڑی کی سانسیں تیری ہو رہی ہیں کم، یہی پیغام دینے کے لیے گھڑیال بنتے ہیں۔ کہا فقط تخمینوں سے کچھ نہ ملے گا، ہے عمل لازم، وگرنہ ذائچے جدول نئے ہر سال بنتے ہیں۔ بلا ناغہ کیے جائیں اگرچہ ہوں وہ کم ثاقب، خدا کے ہاں پسندیدہ وہی افعال بنتے ہیں، کہ اللہ کے حضور روزانہ کرنے والا عمل اگرچہ تھوڑا بھی ہو تو مالک کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی چابی بھی عطا فرما دیتا، قبول بھی فرما لیتا ہے۔ تو نیا سال اللہ کے ذکر سے کیجئے اس کا آغاز، اور گزشتہ سال کا جائزہ لیجئے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اللہ کریم نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہم خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عتیق کے موضوع کو لے کر کے آئیں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔